بیرسٹر صاحب دیکھیں ملک صاحب بڑی انہوں نے معنی خیز بات کی ہے، لیکن انہی کے وہ لیڈر ہیں جو آج اڈیالہ میں وہ کہتے تھے کہ جی آرمی چیف کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ انہی کے پارٹی کے لوگوں نے کہا، اور یہ ان کا ایک ایسا وہاں پہ سینرجی اور نیکسس اور ایک ایسا ریلیشن تھا جو میرے خیال سے ابھی ہمارے دور میں وہ جو آپ بتا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں، ہمارا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ہمارا ایک ٹیم ورک ہے. جی آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں؟ نہیں، ہم دیکھیں ایک ٹیم ورک ہے، اسٹیٹ اور گورنمنٹ دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں، اینڈ دے شوڈ ورک ٹوگیدر ویدر دیٹس آن نیشنل سیکورٹی، ویدر دیٹس آن جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اور دنیا پوری میں ہے. یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈیفنس کے معاملات میں ہوں، ڈیفنس کے معاملات میں بھی ہیں، 245 آرٹیکل کا دیکھیں ڈیفنس کے معاملات میں بھی ہیں، اینڈ آف کورس جب سول آرم فورسز کی ضرورت پڑے تو بالکل بلا سکتے ہیں بحرانی کیفیت میں جب کہ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، اس ملک کی ایک ہسٹری رہی ہے، اس ملک کی ایک ہسٹری رہی ہے معذرت کے ساتھ، نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں نہ آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، بیکاز یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. جب پاکستانی سیاست میں جو آرمی چیف ہیں اس نے، میں اس چیز کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ سعودی عرب سے آپ کو جو فنڈنگ ملتی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں وہ کسی پولیٹیشین کی وجہ سے نہیں ملتی رہی، وہ آپ کی فوج کی وجہ سے ملتی رہی. وہ ان کے تعلقات ہمارے جی ایچ کیو سے زیادہ مضبوط ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی پولیٹیکل فیملی. کسی زمانے میں شریف فیملی سے بڑے قریب تھے، لیکن اسی طرح آپ ملک صاحب امریکہ بھی اٹھا لیں، امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ مضبوط ہے بنسبت یہاں کے سویلین انسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ. وہاں سے جو سینٹ کام کا بندہ آتا ہے نا سیدھا جاتا ہے جی ایچ کیو، اس کی وجہ یہ ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آتا ہے سیدھا جاتا ہے آرمی چیف سے ملتا ہے. تو یہاں ایک تھوڑا سا لاپ سائیڈڈ ہو گیا ہے، لیکن اس لاپ سائیڈڈ کو ٹھیک بھی تو کر رہے ہیں نا. کیا ہم دیکھیں ہماری فوج اس وقت بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے جن میں دہشت گردی نمبر 1 ہے، اور جب آپ اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہو کہ آپ کے ایک بارڈر کے اوپر ہندوتوا بیٹھی تاک رہی ہو آپ کو، اور آپ کے دوسرے بارڈر کے اوپر ملیٹنسی جو ہے طالبان کی صورت میں وہ اپنا سر اٹھا رہی ہو، اور ساتھ آپ کی انٹرنل ڈسٹربنسز بھی ہوں، تو اس صورتحال میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی اور کام کی طرف توجہ بھی دیں اور اس اہم کام سے نظریں ہٹائیں بھی صحیح. اور جو آئینی پوزیشن ہے، ہم دیکھیں پچھلے 4 ڈیکیڈز میں سیکیورٹی اسٹیٹ تو پاکستان بنا، 2 سپر پاورز یہاں پر آ گئیں، لیکن ہمیں اس سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو تشخص ہے اس کے جان چھڑانی ہے. ہمارا آئین بڑا واضح ہے، ایک فرد اور ریاست کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 245 کے تحت ہماری افواج کا کام ہوگا. اور بالکل آپ نے کہا کہ کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، اس کے اندر ضرور ان کی مدد طلب کی جا سکتی ہے، لیکن فوج کے اپنے ان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ ان کو ایسی چیزوں میں نہ گھسیٹا جائے. اس کے اندر گھسیٹنے کے عمل میں ایک تو وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر گھسیٹنے کے عمل میں ہم سیاستدان بھی اپنی سروسز پیش کرتے ہیں کہ جناب چھوڑیے ان کی حمایت ہماری طرف آئیے. ہمیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں میثاق جمہوریت میں جو شہید بی بی نے اور میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت جو طے کیا تھا، بات وہی ہے کہ آپ اپنے آئینی رول تک محدود ہوں اور سیاستدانوں پہ یہ ذمہ داری ہو کہ وہ کسی کی حکومت گرانے کے لیے این آر او کی ٹاک سائملٹینیسلی ہو رہی تھی، سیاستدانوں نے کی، اور سی او ڈی میں سائن کیا تھا اور این آر او کی ٹاک دبئی میں جاری تھی. ووٹ کو عزت دو، کہ وہ کتنا بڑا بیانیہ تھا مسلم لیگ نون کا، آج کدھر ہے ووٹ کو عزت دو. تو اس کو میں اس پہ سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا یہ ضرور، کیونکہ آپ کے دونوں معزز مہمانوں نے بات کی، آپ نے بھی بات کی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی. آتے سار ابھی دیکھیں 1.25 سال ہونے کو آیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی اگلے 5 سال کے لیے، اور اس کے ساتھ جس طرح پنجاب میں انہوں نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤنمنٹ فنڈ بنایا، یہاں پہ بھی وفاق میں وہ کرے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو دوبارہ اپنے اسکولوں میں لے کے آنا ہے. اور جن کی آپ نے بات کی کہ آپ کے انمپلائڈ یا جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں یوتھ کے پاس، وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ ان کو نوکریاں فراہم نہ کریں، ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جایا جائے. اسمال اینڈ میڈیم جو آپ کی ایس ایم ایز ہیں، انڈسٹریز، آج بھی ایک تقریب میں یہی ذکر ہوا جس میں 1000 بچہ ایگریکلچر ٹریننگ کے لیے چائنا جا رہا ہے، اور اس کا پہلا کوہورٹ اور بیچ جو ہے وہ آج صبح جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. 1000 کی بجائے 10,000 بھی بھیجیں، لیکن بعض خوبصورت جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کے پیچھے اگر پلان نہ ہو تو اٹ گیوز یو نتھنگ. آپ کا 2.70 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول، آپ نیشنل ایمرجنسی اعلان کر دیے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، کیونکہ وی ہیو نو پلان. ہم نہ اسکول نہیں بنا رہے، نئے ٹیچرز نہیں بھرتی کر رہے. ہم بالکل جو آپ کر رہے ہیں، پنجاب کے اسکول ہیں آپ کو ڈبل شفٹ پہ جانا چاہیے تھا، سارے صوبوں کو جانا چاہیے تھا، صبح و شام پڑھاتے تاکہ ان بچوں کو آپ ایٹ لیسٹ 5ویں تک پڑھنا لکھنا سکھا دیتے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے ایک تقریب کی، ایک فنکشن کیا یا میریٹ میں، تو اس کا اسٹیٹمنٹ اس بچے کو 2.25 کروڑ کو اسکول میں نہیں لے جا سکتا. لیکن جو اچھے اقدامات ہیں، دیکھیں پہلے ریاض فتحانہ صاحب نے کہا کہ جی بجلی کوئی مہنگی ہو گئی، ٹیوب، دیکھیں اس کی بھی سلیبز بالکل ضرور ہیں،
جو کمرشل کے لیے ہے, کنزیومر کے لیے, اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے پاس جو ایس ٹی ڈیز کے فنڈز آتے تھے اس میں سے لے کے وزیر اعظم صاحب نے ریلیف فراہم کیا پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کلاسز کو, جب گرمیوں کے 4 مہینے سخت گرمی کے تھے. اس کے ساتھ ابھی جو ہے 7.39 پیسے ہے اور 7 روپیز سم تھنگ پیسے کمرشل. اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے, اس پہ آپ کی تنقید نہیں ہے, یہ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے, اس میں مزید ابھی گنجائش ہے, اس میں مزید کام ہو سکتی ہے اور ہم بالکل بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے یا کوئی میجک وانڈ ہے, وہ ہلائیں گے اور بالکل جی یہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ آہستہ آہستہ ہی کھڑا ہوگا نا. یہ اسمال سٹیپس ہیں جو ہم لے رہے ہیں, سٹیپس ان دی رائٹ ڈائریکشن. فتیانہ صاحب آپ تھوڑی سی ستائش کریں گے, ان کو شاباشی دیں گے, انہوں نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں بات تو وہی ہے جو آپ نے پہلے ہی کر دی ہے, تو کام تو کوئی اور کر رہا ہے. ان کی بنا پہ مڈل ایسٹ سے بھی کچھ ہیلپ ملی ہے یا چائنا سے ملی ہے یا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوا ہے. خود ان کے وزیر اعظم صاحب نے مانا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں سارا کچھ ہوا ہے. تو جب کسی اور کے کام کرنے سے حکومت چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ انہی کو جانا چاہیے, نہ کہ میرے بھائی عقیل ملک صاحب کی گورنمنٹ کو. وہ سر آپ کی حکومت میں بھی وہی لے کر آئے تھے, اس وقت بھی آپ کو نہیں تھا ملا, سعودی عرب سے خالی ہاتھ آپ لوگ واپس آ گئے تھے گھڑی کا تحفہ لے کر. وہ پتہ نہیں آپ مانیں یا نہ مانیں, وہ خشگی کا واقعہ ہو گیا تھا ترکی میں, تو اس کے بعد ایک ونڈو کھلی تھی, تو یہاں سے ہم دوبارہ ٹیم بھیجی, وہ سعودی عرب گئے, وہ ایک فنکشن ہم نے اٹینڈ کیا, اکانومی کے اوپر ایونٹ تھا, اس کے بعد ہمیں وہ $1 ارب مل گیا تھا وہاں سے. تو ہمارے حالات بہت پتلے ہیں سر. سر وہ جہاز کا بھی ذکر کر دیں. جہاز میں تو اتار لیا تھا نا جی, آپ بتاتے ہوئے شرم آئے گی, اچھی بات تھوڑی لگتی ہے, پاکستان کے وزیر اعظم تھے, پہلے جہاز دے کے امریکہ بھیجا, پھر جہاز واپسی پہ اڑنے لگا, واپس اتارا ہم نے, اترا نیچے. دیکھیں وہ تو کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے عام جنرل فلائٹ پہ جاتے ہوئے بھی سعودی عرب سفر کیا اور امریکہ سے واپسی پہ بھی ایک عام انٹرنیشنل جنرل فلائٹ. جہاز سے اتارا کیوں تھا, وہ پرنس والے جہاز سے کیوں دوبارہ لینڈ کرا؟ وہ تو جہاز خراب ہو گیا تھا اس لیے